کا احسان کہ اس مالک کل نے خالق کائنات نے ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا پیارا امتی بنایا، کہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کریم ذات نے ہم سب پر کرم فرمایا ہے۔ معزز سامعین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اراد یرید من چاہنا ہوتا ہے، یہاں پر یرید یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر دوام کا معنی بھی آتا ہے اور کنٹینیو سینٹینس ہے، جاری رہنے والا، اور اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ تعالی چاہتا ہے، بکم اليسر، تمہارے لیے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، کہ اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب ہم دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے ہر جگہ پر امت کی آسانی کے لیے، امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سب سے پہلا اگر آپ دیکھیں، اگر آپ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، بڑا تفصیلی ذکر ہے، واقعہ معراج۔ جب آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفے کے طور پر 50 نمازیں ادا کی، مگر چونکہ حبیب علیہ السلام تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے حبیب علیہ السلام بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہیں۔ 5 نماز یعنی کہ آسانی پیدا کیا۔ 50 نمازیں ہوتی، سوچئے دنیا کے معاملات کیسے چلتے، گھر کے معاملات کیسے چلتے، بزنس کیسے ہوتے، اگر کوئی بندہ ان 50 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی قضا کرتا، چھوڑ دیتا، تو گناہگار ہو جاتا۔ تو کس وقت 50 نمازیں؟ اب ہمارے پاس تقریباً صبح جیسے آپ دیکھتے ہیں 6:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب وہ اس کی ٹائمنگ 12 گھنٹے ہے، دن کے، اور 12 گھنٹے رات کے، 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں کے اندر 50 نمازیں ادا کرنی ہیں، یعنی کہ اگر ہر گھنٹے کے اندر 2 نمازیں بھی ادا کریں تو 2 بچتی ہیں، ابھی 2 بچتی ہیں، کیسے ادا ہوتی ہے؟ اس لیے حبیب نے اپنے امت پر رحم فرماتے ہوئے آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بار بار تشریف لے گئے۔ کس لیے تشریف لے گئے؟ اور قرآن میں جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 4 دفعہ گئے، 5، چھٹی دفعہ، 7ویں دفعہ، 8ویں، 9ویں دفعہ، جب گئے 5 بچ گئے، حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کفایہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہم نے ہی 50 فرض کی تھی، اب ہم نے ہی ان کو 5 کیا ہے، اب آپ کا امتی اگر 5 ادا کرے گا تو ثواب ہم وہی 50 والا دیں گے۔ محبوب کی یعنی دین کے اندر جو آقا علیہ السلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دین کے اندر نقص آ گیا ہے۔
تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، آج کا جو میرا موضوع ہے نا یہ انتہا پسندی پر ہے، چاہے وہ انتہا پسندی عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ انتہا پسندی معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ انتہا پسندی دینی ہو، مذہبی ہو، لسانی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، کیسی بھی انتہا پسندی ہو، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی۔ آج اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، کس کے تھرو؟ قرآن و حدیث کے تھرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے تھرو۔ یہ سب سے مشہور قصہ ہے، معجزہ ہے معراج کا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔ کتنی نمازیں تھی؟ 50 تھی، حبیب تشریف لے گئے، 5 رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی امت پر ہم نے 5 تو کر دی ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی نقص آیا ہے، نہیں۔ میرے آقا نے ایک اور حدیث سنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر میں 4 لوگ آئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4۔ آ کے دروازہ بجایا، انہوں نے آ کر آپ کے گھر سے، یعنی امہات المؤمنین، آتا ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا امہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی کیسے تھے؟ کیا پوچھا؟ میرے آقا عبادت کتنی کرتے تھے، میرے آقا کیسے معاملہ کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، کیسے باہر والوں کے ساتھ، گھر کے اندر معاملہ کیسا تھا، عبادت کیسی کیا کرتے تھے۔ جب انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات بتائے گئے، کیا کیے گئے؟ معمولات بتائے گئے۔ میری طرف متوجہ رہیے، آج تھوڑا سی دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھیے گا، کیونکہ یہ جو میں موضوع یہ کر رہا ہوں یہ موضوع بڑا اہم موضوع بھی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، وقت ہمارے پاس جتنا بھی ہے انشاءاللہ 2 بجے تک انشاءاللہ جماعت انشاءاللہ کھڑی ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، ادھر ادھر نہیں۔ آ کر پوچھا میرے آقا عبادت کتنی کیا کرتے تھے؟ سوچ کے آئے کہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سکتا ہے ساری رات مصلی سے اٹھتے ہی نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے سوچا، آ کر پوچھا کہ کیسی آقا عبادت کرتے تھے، کتنی دیر عبادت کرتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں بتائے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں، فرض نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، باہر کے کام کاج بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آرام بھی فرماتے ہیں، پھر رات کو اٹھتے ہیں عبادت کر کے، پھر اٹھتے ہیں رات کو، پھر تہجد پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر جاگتے ہیں۔ یہ جب معمولات زندگی میرے آقا کے بتائے گئے، یہ جو پوچھنے والے آئے تھے نا، جو پوچھنے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا ہے اتنی کم عبادت، کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت کم عبادت، اللہ کے نبی ہو گئے۔ یہی بات چل رہی تھی، میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا گھر میں آ گئے، میرے آقا سے پوچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے فلاں، اے لوگو، تم یہی پوچھ رہے تھے نا کہ میری آقا کی عبادت کتنی ہے، میرے آقا کتنی عبادت کرتے ہیں، کس وقت جاگتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں، کس طرح سے معمولات زندگی ہیں آپ کے، کیسے شام و سحر گزرتے ہیں، رات اور دن گزرتے ہیں، یہی پوچھا، عبادت کے بارے میں پوچھا۔ اور تم تقللون عبادتی، تم میری عبادت کو کم سمجھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ تم میری عبادت کو کم سمجھ۔ ان میں سے جو تھے، ایک نے کہا، ایک نے آپس میں ہی کہا، میں بھائی ساری رات مصلی سے ہٹوں گا ہی نہیں، میں تو زیادہ عبادت کروں۔ آپس میں کھڑے بات کر رہے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ جو آئے تھے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا انتم تقللون عبادتی، تم بھی تھے جو میری عبادت کو یہ کرتے تھے، کم سمجھتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بہت اچھا کر رہے ہو، تم ساری رات عبادت کرتے ہو، لگے رہو، ساری رات مصلی سے اٹھنا ہی نہیں۔ ایک نے کہا ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، کیا آ گئی انتہا پسندی عبادت کے اندر، تشدد کہ نہیں ہم تو زیادہ عبادت کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم